ایک ایسا حل جس سے آپ کی مدد ہو سکتی ہے اور حتیٰ کہ میری بھی ہو سکتی ہے، خاص کر اس وبا کی وجہ سے ہر طرف معاشی بحران ہے۔ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے اخراجات کیسے کم کرتے ہیں۔ آپ کو سب سے لیٹسٹ اور سب سے بیسٹ نہیں چاہیے۔ آپ کو گزارا ہو جائے گا اگر آپ ہر دن باہر کھانا نہیں کھائیں گے، اور آپ زندہ رہ لیں گے اگر آپ پیٹ بھر کر کھانا نہ بھی کھائیں تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ کے اسٹمک میں 1/3 کھانا ہو، 1/3 پانی ہو اور 1/3 ہوا کے لیے ہو سکتا ہے ان حالات میں آپ کو اس سنت پہ واقعی عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ یہ سنت تھی اور ہمیں تب بھی عمل کرنا چاہیے تھا جب ہمارے پاس پیسے تھے۔ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے کبھی فیل نہیں کیا تھا وہ بھی کمپلین کر رہے ہیں کہ یار میں اپنے بچے کی فیس نہیں افورڈ کر پا رہا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ بھیجتے کہاں ہیں اپنے بچے کو، اور جہاں وہ بھیجتے ہیں وہاں پہ 3 لاکھ روپے تو فیس ہے اس کی۔ ان کو بتائیں کہ بھائی جان ایک اور اچھا اسکول ہے جہاں پر 10 گنا کم ہے فیس۔ آپ اپنی زکوٰۃ جمع کر کے نہیں رکھتے صرف اس وجہ سے کہ آپ کے محلے میں کوئی امیر ہے، آپ نے اس سے کمپیٹ کرنا ہے۔ یہ غلط ہے، اور کبھی بھی شکوہ نہ کریں جب کہ آپ نے اپنے اخراجات کم ہی نہیں کیے۔ نہیں، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ شرم کی بات ہے تو سہیں پھر اس کو کہ آپ میں اتنی بھی انسانیت نہیں تھی کہ آپ اپنے اخراجات کم کر سکیں۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں اتنا ہائی فائی رہنے کی، اور میں جانتا ہوں کہ لوگ اس سے ایگری نہیں کریں گے، لیکن میرا یقین کریں کہ یہ حقیقت ہے۔ آپ کو ان کو کم کرنا ہے، اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے آپ کا۔ اگر آپ فائنینشلی اسٹرگل کر رہے ہیں تو سوچیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اپنی میں زندگی سے نکال دوں تو ان سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ بیٹھیں، ان کو لکھیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کتنا زیادہ سیو کر سکتے ہیں اس سے۔ اور پھر آپ کو احساس ہوگا کہ دوسری طرف بہت سے ایسے لوگ ہیں جو واقعی میں مشکل میں ہیں، لیکن اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ نے کیا کھایا تھا، وہ کہیں گے میں نے صرف ایک ایووکاڈو کھایا تھا۔ یقین کریں میں نے اپنے خود کے کانوں سے یہ سنا ہے، اور وہ خوش ہیں اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسرا ہی آدمی انتہائی اپسیٹ اس وجہ سے کیونکہ وہ اب باہر کھانا نہیں کھا پا رہا، جا کر صرف ہفتے میں 1 دن ہی باہر جا پاتا ہے، اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ اور وہ انسان جو ایک پھل کھا رہا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم اس کو یہ تو دیا۔ ہم کہاں پر آ گئے ہیں؟ اسی وجہ سے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے سے کمتروں کو دیکھو، اور واللہ آپ اکثر دیکھیں گے کہ آپ بہت سو سے اوپر ہیں مالی اعتبار سے۔ سبحان اللہ، ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ایسی مٹی دی ہے کہ ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں۔ آپ کس طرح شکایت کر سکتے ہیں؟ ہم دراصل سست ہیں۔ اگر آپ نہیں ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ ایسا کبھی آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنائے جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے اخراجات کو کم کرتے ہیں، کہ جب وہ دوسروں کو دیکھیں تو سوچیں کہ یار وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور ہمیں ویسا بننا ہے کہ ہمیں دیکھیں کہ لوگ کس طرح جی رہے ہیں۔ آپ آئے دن خبر میں پڑھتے ہیں کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ میں UK میں ایک آدمی سے ملا جو کہ سیریا سے تھا، اور وہ سیریا کے امیر خاندانوں میں سے ایک میں سے تھا، اور وہ کشتی کے ذریعے وہاں پہنچا اور اس نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کے پاس تقریباً ایک پوری گلی تھی جو اس کی خود کی تھی، اور اس کا خاندان ایسے بکھر گیا نا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر گئے باقی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے ہیں، اللہ، ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے پریشان ہیں۔ الٹا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔